سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے یزیدی فوج کے سامنے خطبہ دیا اور آپ کے سامنے 4000 فوجیوں کے سامنے آپ نے خطبہ دیا، اور قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے تھے کہ وہی خطبہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا منشور بھی ہے، دستور بھی ہے، وہی خطبہ قیامت تک مسلمانوں کا منشور اور دستور ہے۔ اور آپ نے فرمایا وہی خطبہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کا دستور ہے، اور آپ فرماتے تھے کہ اسی خطبے کے ضمن میں ہم زندہ ہیں۔ اور یہ حق اور باطل کا جنگ یہ چلتا رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا۔ جیسے جیسے فتنے آتے اس فتنے کو بے نقاب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس فتنے کو بے نقاب کرنے والا بھی بھیج دیتے۔ یزید کا فتنہ آیا، اس کے فتنے کو بے نقاب کرنے کے لیے حسین آئے، مجدد الفسانی آئے، امام احمد بن حنبل آئے، یعنی جتنے فتنے حضور اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ کے دور میں کتنے فتنے آئے، ان فتنوں کو بے نقاب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے احمد رضا کو بھیجا۔ پھر چلتے چلتے ہر دور میں فتنے آتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس فتنے کو بے نقاب کرنے کے لیے بھی بندہ بھیج ہی رہے۔ ابھی ہمارے زمانے میں کتنے فتنے آ گئے تھے قادیانیوں کی صورت میں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سارے فتنوں کو بے نقاب کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے خادم حسین رضوی کو پیدا کیا۔ اور پھر کل جب قیامت آئے گا بابا جی فرماتے تھے، پھر یہ شعر پڑھتے تھے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ، اور اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ امام علی مقام نے مقام بیدا پر اپنے اور حر کے ساتھیوں کو خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور آپ نے بتایا کہ میں میدان میں کیوں آیا، میں میدان میں۔ آج کل لوگ باتیں کر جاتے بکواس کرتے ہیں جی کہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی، آپ نے فرمایا من رأى سلطانا جائرا، فرمایا میں نے اپنے نانا جان کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی ظالم بادشاہ کا زمانہ پایا اور ظالم کے ساتھ جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر رہا اور حرام کو حلال کر رہا ہو، ناقصا لعہد اللہ، اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ رہا ہوں، مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ۔ یہ سیدنا امام علی مقام نے خطبہ دیا۔ بابا جی سناتے تھے نا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ۔ جو بزرگ ابھی زندہ ہیں ان کو پتہ ہے جب پاکستان بنایا تھا تو یہ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ ہمیں ایک سلطنت دے دے جہاں ہم تیرے حبیب کا دین نافذ کریں گے، نظام مصطفیٰ لائیں گے۔ آج کل کوئی یہ باتیں کرے، حضور قبلہ بابا جی کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے سیاسی باتیں کرتے، اگر سیاسی باتیں تو پھر یہی باتیں تو سیدنا امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں کی ہے، مولا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان۔ یہی باتیں اگر سیاسی گفتگو ہے تو پھر حسین کر گئے، مدینے سے چل کر کربلا آئے اور پورا کنبہ لے کر آئے، جوان بچے بہت جو بھی تھا آپ پیش کر گئے۔ لیکن اقبال کہنا ہے نا، اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، بہتر ہے کہ بیچارے ممولوں کے نظر سے پوشیدہ رہے بعض کے احوال اور مقامات، محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی ہے، محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی ہے، موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات۔ او جی نہیں جی آپ سیدھی سادی تقریریں کریں جی، حضور قبلہ بابا جی امیر المجاہدین حضور کی دین کی پہریداری کرتے تھے تو لوگ کہتے ہیں یہ سیاست کرتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو، لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے۔ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات۔ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب سیاسی ہو گئے، بلکہ یہاں تک بھی لوگ کہہ گئے کہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کو بھی سیاسی کہہ دیا گیا۔
لیکن قیامت کے دن گناہگاروں کے لیے معافی ہے. حضور نے فرمایا میری شفاعت ہی بڑے گناہ والوں کے لیے، لیکن غدار کی کوئی معافی نہیں ہے. غدار کی کوئی معافی نہیں ہے. اور لوگ حضور کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، حضور کے بارے میں بگ بگ کرتے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں یار گزارا کرو، امن سے بات کرو. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو وراء الورا ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عقل کے اگر ہم 100 حصے کریں تو ایک حصہ اللہ نے ساری مخلوق کو دیا ہے، باقی 99 حصے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو پیدا ہونا ہے اس کو صرف ایک حصہ عقل کا ملنا ہے، باقی 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے. اور حضرت وہاب بن منبہ تابی اعلی حضرت نے بھی لکھا ہے کہ وہاب بن منبہ تابی فرماتے ہیں کہ میں نے 71 آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو کتنی عقل دی ہے. دنیا میں سے انسان ایک ریت کا ذرہ اٹھائے اور اس ریت کے ذرے کی تقسیم ہو سب جہانوں پر، ریت کے ذرے جتنی اللہ تعالیٰ نے سب مخلوقوں کو عقل دی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک باقی ساری عقل اللہ تعالیٰ نے اپنی حبیب کو عطا فرمائی. ہماری عقل ہے کتنی؟ اقبال کہتا ہے گرمی ہنگامہ بدر و حنین، حیدر و صدیق فاروق و حسین. آپ ہی کے دم سے مارکہ بدر و حنین میں جوش تھا، اور حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، حیدر کرار اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مبارک کی تجلیہ تھی. ہاں، حضور کی شان وراء الورا ہے. جہاں پر ہمارے عقل کے گھوڑے کھڑ جاتے ہیں وہاں سے مصطفیٰ کی شان شروع ہو جاتی ہے. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نگاہ ہے جو حقیقت محمدیہ ہے. وہ تو آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہے کیا. اللہ تعالی ہمیں اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے، اور امام علی مقام جو خطبہ دے گئے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد.